رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین کی فضیلت، منقبت، عظیمت کے ضمن میں ہم اپنے دروس کا جو سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری کیے ہوئے ہیں، وہ سابقہ درس میں اختصار سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، فضائل اور آخر میں حضرت کی شہادت بیان الحمدللہ ہو گئی۔ آج کے درس میں متاعن سیدنا عثمان، متاعن کا معنی یعنی یوں آسان سمجھ لیں کہ طعن یعنی اعتراضات، وہ اعتراضات جو مخالفین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ جیسے ہم اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بہت بڑا مشکل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے الحمدللہ صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ہمارے دلوں میں جیسے اصحاب رسول کا، خلفائے راشدین کا اکرام و احترام ہے، اسی طرح سیدنا علی، اولاد علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، ان کی اولاد، ان کی ذریات، ان کے خاندان کا بھی احترام کہ وہ اہل بیت رسول ہیں۔ اسی لیے اب ہمارا جو مشکل مسئلہ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو اہل بیت سے محبت میں غلب ہے اور صحابہ سے اختلاف ہے، یعنی روافض ہو گئے، شیعہ حضرات ہو گئے، اور دوسری طرف ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ نواسب جو اعتراض کرتے ہیں، خوارج جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کے دشمن ہیں، حضرت علی کے دشمن ہیں، اولاد علی کے دشمن ہیں، حسنین کے دشمن ہیں، تو وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کو تو دونوں کے تیروں کا جواب دینا ہوتا، کیونکہ ہم جو دونوں کو مانتے ہیں، ہم جیسے صحابہ کو مانتے ہیں ویسے اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اب صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے کہ چڑو چھالی کرے تب بھی ہمیں جواب دینا، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اہل بیت رسول پہ حملہ کرے تب بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے متاعن بھی دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مختصراً ہم ان ابواب کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آگے رمضان المبارک قریب ہے اور ہمارے حضرات جو اس کو ترتیب دے رہے ہیں ان کو اسی لیے اس میں کچھ جلدی بھی ہوتی ہے کہ اگر رمضان آ گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو حج تک درس، اس کے بعد انشاءاللہ جا کے پھر حالات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال متاعن عثمان میں سب سے بڑا طعن جو کرتے ہیں، جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے اور جس کو انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ سیدنا عثمان جنگ بدر میں غائب، اور جنگ بدر کی جو فضیلت ہے آپ پڑھ چکے، سن چکے الحمدللہ، اصحاب بدر کا مقام، اور قرآن میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ کا اس دن کو یوم الفرقان کہنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی خوشخبری دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف خود دیکھ کے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی آئے کرو، میں سب تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصحاب بدر ہونے کا جو اعزاز ہے، اور سب سے پہلا غزوہ ہے، اول غزوہ فی الاسلام ہے، حضرت عثمان تو اس میں بھی غائب ہو گئے۔ تو جو آدمی حضور کے ساتھ پہلے غزوے میں بھی نہیں گیا تو حضور کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ تو اس کو یعنی وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کس قرآن کی آیت میں یا حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان صرف وہی ہوگا جو سارے غزوات میں جا کے جہاد کرے؟ اگر ہم یہ مثلا کلیہ مان لیں شیعہ حضرات کا، تو ہم جتنے دنیا میں جی رہے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ پھر مسلمان ہیں؟ ہم نے کتنے جہاد کیے ہیں؟ پہلے اصولی طور پر اعتراض کا کوئی بنیاد تو سمجھے نا،
کہ بھی اگر ہر بندے کا ہر جہاد میں جانا ضروری ہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا. اور اسی طرح یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے صحابہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک غزوے میں بھی وہ نہیں گئے. اچھا کتنے اہل بیت رسول کے افراد ہیں جو حضور کے ساتھ غزوات میں نہیں گئے؟ تو اس سے ان کی شان میں کیا کمی آ جائے؟ پہلے تو ایک اصولی بات سمجھو کہ بھی اگر کسی غزوے میں کوئی صحابی کسی بنا پہ نہیں جا سکا تو مانا یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں گے کہ اس کو وہ فضیلت نہ ملی، وہ ثواب نہ ملا، وہ اجر و مثوبت نہ ملی، لیکن اس کا کوئی جرم تو نہیں ہو گیا نہ جانا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جرم تو ہے، حضرت کعب ابن مالک پہ پھر حضور کیوں ناراض ہوئے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نبی حکم دے اور آپ نہ جائیں پھر تو جرم ہے. بات کو سمجھیے. جیسے کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو، پھر صحابہ جو پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے حضور ناراض ہوئے، اور جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ آئی حضور نے ان کی توبہ قبول نہ فرمائی. وہ تو تعمیل حکم میں انہوں نے تساہل کیا ہے. بدر میں تو حضور کا ارادہ ہی نہیں ہے غزوے کا. بدر کی بات تو صرف اتنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اسی راستے سے شام سے مدینے کے قریب ہوتے ہوتے مکہ جا رہا ہے، اور اس قافلے میں تمام مکے والوں کا مال شامل ہے، اور اس قافلے میں کوئی قریش کا بچہ نہیں جس نے پیسہ نہیں ڈالا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تجارتی سامان کو بیچنے کے بعد ہم حضور پہ حملہ کریں. تو گویا وہ صرف تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ اگلی جنگ لڑنے کے لیے تیاری کا سامان بھی تھا. تو حضور نے حکم دے دیا کہ اچھا ہے کہ ان کے قافلے کو کاٹ دو تاکہ نہ اتنا طاقت آئے اور نہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، کیونکہ آج کل سب سے بڑی طاقت تو دولت ہے، پیسہ. تو اب غزوے کا تو مسئلہ ہی نہیں. یہ تو راستے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو یہی منظور تھا کہ ابو سفیان نے آدمی بھیجے، ابو جہل جنگ کے لیے تیار ہو کے نکل پڑا، ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، لیکن اللہ نے دونوں کو ٹکرا دیا. تو اب وہاں جا کے غزوہ ہو گیا، ورنہ مدینے سے نکلتے وقت تو غزوہ ہی نہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عثمان کو تو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوہ بدر کے لیے بھی تیار ہوئے، حضور کے لیے ساتھ جانے کے لیے حاضر ہو گئے. حضور نے حکم دیا کہ تم نہ جاؤ کہ تمہاری بی بی رقیہ بیمار ہے، حضور کی بیٹی ہے اور زوج حضرت عثمان ہیں، ان کو شدید بیماری ہے، تکلیف ہے، تم ان کے ساتھ کون رہے گا، تم ان کی عیادت کے لیے رہ جاؤ. انہوں نے کہا حضور میں پھر اتنے بڑے سفر سے، اور پہلا سفر ہے آپ کا، ہو سکتا ہے وہاں جنگ ہو جائے تو میں رہ جاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی تمہارے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تم یہاں رہ کر اپنی زوجہ اور میری بیٹی کی عیادت کرو. جنگ بدر اگر ہو گئی لک اجرہ و سامہ، اس کے ثواب بھی اللہ تمہیں دیں گے اور جو مال غنیمت کا حصہ ہوگا وہ بھی تمہیں ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ حصہ دیا صاحب بدر کے مال غنیمت سے، کیونکہ حضور وعدہ فرما کے چلے. تو پھر یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے تو یہ تو بلا وجہ ایک اعتراض ہے. تو ورنہ وہ تو اتنا بڑی شان ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں، مدینہ منورہ میں اسی دن خبر پہنچی جنگ بدر میں کامیابی کی جس دن بی بی رقیہ فوت ہو گئی، بی بی رقیہ کی وفات رضی اللہ تعالی عنہا. تو لہذا یہ طعن جو ہے حقیقتاً اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، یہ تو محض ایک بربنائے بغض ہے. اور جب آدمی بغض کی یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ سرخ رنگ کا شیشہ لگا لیں اینک میں تو سارا ملک سرخی نظر آئے، اور اسی وقت آپ شیشہ سبز بدل لیں تو پھر سب کوئی آپ کو سبز نظر آئے. تو یہ طعن جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اب اسی طرح دوسرا اعتراض جو سیدنا عثمان کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جنگ کے میدان میں پیٹھ دے کے بھاگ جانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. بالکل
تولی عن الذہب جو ہے یعنی جنگ میں آدمی بھاگ جائے. ہاں ایک ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ گیا ہے تاکہ پھر حملہ کروں، جنگی چال ہے تو وہ جرم نہیں ہوتا. ایک یہ ہے کہ ہم کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، ہم ہٹ گئے کہ چلو بھی ہم جائیں واپس آ کے تیاری کر کے دشمن سے حملہ کریں، تو وہ بھی بھاگنا نہیں ہوتا. بھاگنا یہ ہوتا ہے کہ ہم میدان میں ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک کا مقابلہ دو سے ہو. ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. اب یہ تو نہیں کہ ایک کا مقابلہ 1000 سے 10,000 سے ہو. اگر ایک کے مقابلے پر 2 سے زیادہ لوگ آ گئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر بھی گناہ نہیں ہوتا. گناہ تب ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو اتنی قوت بہرحال کمزوری کے باوجود بھی دے دی ہے کہ ہمارا ایک جو ہے دشمن کے 2 کے مقابلے پہ بھاری ہے. تو اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھاگ گئے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، اور جب آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے نعوذ باللہ تو وہ تو فاسقین میں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خلفائے راشدین میں کیسے شمار ہوگا. تو یہ اعتراض سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. اچھا اس بات کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، آپ کو الحمدللہ سیرت النبی کے بعض دروس اگر آپ کے کچھ ذہن میں ہوں گے تو جنگ احد بھی تھوڑی بہت ذہن میں ہوگی. اصل بات یہ تھی کہ جنگ احد جو ہے یہ ایک اتنا بڑا ابتلا ہے، اتنا بڑا اختبار ہے، اتنا بڑا امتحان ہے کہ جب یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے، کیونکہ ابو عامر راہب نے اپنے دوستوں سے کافروں سے کہا تھا کہ میدان جنگ میں تم تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھوڑے تھوڑے گڑھے بھی کھدوا دو. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں تو پتا ہوگا نا کہ یہاں گڑھا ہے، یہاں گڑھا ہے، یہاں گڑھا ہے، اوپر تھوڑی سی کوئی چیز ڈال دو. لیکن مسلمانوں کو تو پتا نہیں ہوگا نا، وہ لڑتے لڑتے آئیں گے تو گڑھے بگڑ جائیں گے، جب گریں گے تو طاقت ختم ہو گئی. تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے گڑھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کا رخسار بھی شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک میں بھی زخم آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن خون مبارک سے بھر گیا، اور دشمنوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے. اسی لیے ابو سفیان چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا هل فیکم محمد مصطفیٰ ہیں؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو. تو اس کے بعد اس نے کہا حل فیکم ابی بکر، ابو بکر زندہ ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہ دو. اس نے پھر پوچھا کہ حل فیکم عمر زندہ ہے؟ حضور نے فرمایا مت جواب. اب ابو سفیان اترا گیا کہ اچھو اللہ کا نبی بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، تو پھر ہم نے تو بازی جیت لی. اس کے بعد اس نے بڑے زور سے پھر وہ نعرہ لگایا اپنا کافرانہ کہ لنا العزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، چونکہ تمہارے ساتھ خدا عزا نہیں ہے اس لیے تم ہار گئے، ہم جیت گئے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو صبر نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا اچھا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. تو جب یہ بات شہرت پکڑ جائے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر شہید ہو گئے، تو کس کے پاؤں ٹکیں گے؟ جس وقت آدمی کا صرف بادشاہ نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ